ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بعد سو جائیں اور سونے کے بعد جلدی اٹھ جائیں تہجد میں، تہجد کی نماز پڑھیں، دعائیں کریں، ذکر اذکار کریں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، اور پھر اس کے بعد اب آپ کو انتظار ہے صبح ہونے کا۔ جب 9 تاریخ کی صبح ہوگی تو فجر کی نماز آپ ادا کریں، اور نماز ادا کرنے کے بعد اب آپ انتظار کریں گے کہ جب سورج کی کرنیں جبل صبیر پر، کوہ صبیر پر پڑنے لگے تو اب آپ کے لیے منی چھوڑ کر عرفات کے میدان میں جانا یہ سنت ہے۔ اور عرفات جو ہے وہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج و عرفات، کہ عرفات ہی حج ہے۔ حج کا یہ سب سے بڑا رکن ہے، اور وہ ہے 9 ذی الحجہ کی 9 تاریخ۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ زوال سے پہلے مطلب ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں۔ جب صبح ہوگی نا، آپ اپنے خیمے میں ہوں گے، تبھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ میدان عرفات روانہ ہو رہے ہیں۔ سب لوگ ایک لباس میں، ایک سمت میں، ایک انداز میں، ایک لاہوتی نغمہ گنگناتے ہوئے میدان عرفات کی طرف جا رہے ہوں گے، اور سب لوگ پڑھ رہے ہوں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ آپ بھی لبیک پڑھتے ہوئے نکل جائیں۔ اب آپ سواری سے جانا چاہیں تو سواری سے، پیدل جانا چاہیں تو پیدل، پھر عرفات کی طرف جائیں۔ زوال سے پہلے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں۔ عرفات میں پہنچنے کے بعد وہاں پر اس دن غسل کرنا سنت موقدہ ہے، تاکیدی سنت ہے، اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ وہاں پر عام طور پہ عرفات کے میدان میں جو بنے ہوتے ہیں، حمام وغیرہ بنے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ نل وغیرہ ہوتے ہیں، تو بس یہی کہ نہانے کا یہی کہ بدن وغیرہ پر ملنا نہیں ہے، میل نہیں چھڑانا ہے، بس بدن پہ پانی ڈال لینا ہے۔ اوپر کی چادر ہٹا دیں گے اور بدن پہ پانی ڈالنے کے پورا بدن بھیگ جائے، پھر اس کے بعد اوپر کی چادر نیچے باندھ لیں، نیچے کی چادر نچوڑ کر اوپر اوڑھ لیں، تو ہو جائے گا اس طریقے سے۔ اس کی بڑی برکتیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے غسل بھی کیا ہے اور غسل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے، اس پر کوئی یعنی کہ کفارہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کریں، اس لیے کہ بشارت دی گئی ہے کہ عرفات کے میدان میں غسل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، مہلک بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو غسل بھی کریں، اور غسل کرنے کے بعد آپ کے معلم نے جو آپ کو خیمہ دیا ہے وہاں پر چلے جائیں، چونکہ آپ کو وہاں پر آدھا دن ہی ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو خیمے میں چلے جائیں، اور اگر آپ چاہیں تو جو ہے وہ جو جبل رحمت ہے، جبل رحمت کے قریب سے قریب جو ہے وہ وقوف کرنا یہ سنت ہے۔ کچھ لوگ اس پہاڑ پر جبل رحمت پر چڑھ جاتے ہیں، چڑھنے کا حکم نہیں ہے، وہ لوگ چڑھ کر کے وہیں اس پہ وقوف کرتے ہیں، چڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ جبل رحمت کے قریب میں جو ہے وہ وقوف کرنے کا حکم ہے۔ اور جو ہے وہ اگر آپ کو جبل رحمت کے قریب جگہ نہیں ملتی تو پورے میدان عرفات میں آپ جہاں چاہیں وقوف کر سکتے ہیں۔ وقوف کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، وقوف کہتے ہیں کھڑے ہونے کو۔ تو آج حج کا دوسرا دن ہے، 9 ذی الحجہ، اور میدان عرفات میں آپ کو آنا ہے زوال سے پہلے اور وقوف کرنا ہے۔ اب وقوف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دھوپ میں، کسی سائے میں نہیں، نہ درخت کے سائے میں، نہ خیمے کے سائے میں، اور نہ کسی چھت کے سائے میں، بلکہ اس دن ہم کو دھوپ میں بغیر کسی سائے میں کھڑے ہونا ہے۔ پہلے تو آپ جو ہے وہ وہاں پر پہنچیں، کھانا وغیرہ کھانا ہو تو کھا لیں۔ عام طور پہ ہم لوگ عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں،
اور عرفہ کے روزے کے لیے حضور کا حکم ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اللہ اس کو 1 سال کے اس کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن عرفہ کا روزہ حاجی کے لیے مکروہ ہے، عرفہ کا روزہ حاجی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اگر وہ روزہ اس کے لیے اس دن اس لیے مکروہ ہے کہ وہ حاجی کے لیے عید کا دن ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس دن روزہ رکھتا ہے تو حج کے ارکان میں اس کو دشواری پیدا ہوگی، تو ہمارے رؤوف و رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے اس دن روزہ رکھنے کے لیے حاجیوں کو منع فرما دیا کہ آپ نے روزہ اس دن نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی صورت میں آپ وہاں پہنچے، کھانا وغیرہ کھا لیے، ضرورت سے فارغ ہو لیے، پھر اس کے بعد آپ ظہر کے وقت میں اگر آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھیں گے تو ظہر کے وقت میں آپ ظہر پڑھیں گے اور عصر کے وقت میں آپ عصر پڑھیں گے، اور اگر آپ مسجد جائیں گے، مسجد نمرہ جائیں گے تو وہاں پر آپ جو ہے ظہر اور عصر کی نماز ملا کر کے پڑھیں گے، یعنی وقت تو ظہر کا ہوگا لیکن ظہر اور عصر وہاں آپ کو ملانا ہوتی ہے۔ لیکن میرا مشورہ یہ آپ کو کہ آپ مسجد نمرہ نہ جائیں۔ اب میں کسی اور وجہ سے نہیں روکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد نمرہ جو ہے وہ آدھی عرفات میں ہے اور آدھی عرفات کے باہر ہے، تو اب ایسی صورت میں جو لوگ مسجد نمرہ جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ آدھی اندر کدھر ہے اور آدھی باہر کدھر ہے، وہ مسجد ہی کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ ہم وقوف کر رہے ہیں اور وہ ہوتے ہیں عرفات کے باہر، تو ان کا حج ہی نہیں ہوتا۔ جس کا وقوف عرفات چھوٹ جائے اس کا حج ہی نہیں ہوگا، اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے خیمے میں ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں۔ ایک اور اہم مسئلہ، منی کے میدان میں، میدان منی میں ہم پوری نماز پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ یہ ایک بہت خاص مسئلہ ہے جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں، بھئی کچھ لوگ اس طرف آ جائیں، ادھر جگہ خالی ہے، لوگ ادھر سے تھوڑا سا اس طرح وہ ادھر لوگ جگہ تنگ ہو رہی، فوراً جلدی سے آئے، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ادھر جگہ ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی جگہ ہے، ہاں، اور کچھ جگہ ادھر چھوڑ بھی دے تاکہ جو بعد میں ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ ملے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم لوگ عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں نماز پوری پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اب وہاں 12 منہ 12 باتیں، 1000 منہ 1000 باتیں۔ پہلی بات تو آپ یہ طے کر لیں کہ یہاں آپ علماء سے یا معلمین سے جو مسائل سیکھ کر جا رہے ہیں آپ اسی پہ عمل کریں۔ وہاں لوگوں کو دیکھ کر آپ کو ان کی طرح نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہاں الگ الگ مکاتب فکر کے، الگ الگ مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ حنفی مسلک کے ہیں، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے۔ تو اب حنفی مسلک میں مسائل الگ ہیں حج کے، شافعی مسلک میں الگ ہے مسائل حج کے، حنبلی مسلک میں مسائل الگ ہیں حج کے۔